ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کل دلی میں لوگ ظہر کی نماز جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے اندر روک میں. روڈ پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جمعے کے ایک دن ایسا ہوتا ہے. تو ایک بدترین ویڈیو آپ اور ہم نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا کہ حالت سجدہ میں ایک مسلمان ہے اور ایک پولیس کے عہدیدار جو پولیس کی وردی پہنے ہوئے ہیں وہ آ کر پیچھے سے لات مار کر ایک مسلمان جو نماز پڑھ رہا ہے سجدے میں اس کو لات مار کر دوسرے مصلیوں کو ڈھکیلتے ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی گئی ہے اور کس طریقے سے جو پولیس کا جو عہدیدار ہے اس کے ذہن میں کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور اس سے یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی ڈگنیٹی, مسلمانوں کی عزت کتنی ہے. اور میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہوں گا, ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے, کیونکہ دلی میں جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ مرکزی حکومت کے پاس, سینٹرل گورنمنٹ, یونین گورنمنٹ کے پاس آتی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے وزیر اعظم سے, بی جے پی کے لوگوں سے, کہ بتاؤ وہ جو مسلمان جس کو آپ حالت سجدہ میں نماز میں تھا, جس کو لات مارا گیا ہے, جس کی بے عزتی کی گئی ہے, اس کا تعلق کس پریوار سے ہے؟ کس پریوار سے ہے وہ؟ کس کے خاندان سے؟ بتاؤ. آخر یہ اتنی بے عزتی کیوں کی جا رہی ہے بھارت کے 17 کروڑ مسلمانوں سے, جو اس وطن عزیز کے آبادی کا 14% سے زیادہ حصہ ہے؟ تو یہ تمام فرقہ پرستی اور نفرت کے مظاہرے ساری دنیا اور ہم دیکھ رہے ہیں. تکلیف ہوتی ہے, مگر انشاءاللہ تعالی یہ نفرت کا, یہ ظلم کا انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ اپنے فضل سے اور کرم سے, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا اور یہ تمام چیزیں روکی جائیں گی. اور دلی میں ہم جانتے ہیں کہ جب فسادات ہوئے تھے تو کیسے ایک مسلمان کو جب موب پیٹ رہا تھا وہ اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا. اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا وہاں کی پولیس کے عہدیدار. کیسے ایک ویڈیو نکلا تھا کہ 3 مسلمان زخمی پڑے ہوئے ہیں اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ پڑھو, یہ پڑھو, اور اس میں ایک بچہ اس کی فوت ہو گئی. اس کے بعد ہم کل دیکھتے ہیں کہ ایک جمعے کی نماز میں ہمارے ملک میں 90% سے زیادہ لوگ مذہبی لوگ ہیں اور اپنی مذہبی عبادت کے لیے, جلوس کے لیے وقتاً فوقتاً روڈ پہ آ جاتے ہیں. تو اس کو یہ بے عزت کرنا, ان کو اس طرح سے لات مارنا ان کو, اور بتانا کہ کیا ہماری حیثیت ہے. تو ہم ایسے لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ کے اس ظلم کے مظاہروں سے ہم نماز پڑھنا نہیں چھوڑنے والے ہیں. ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ لات مارو یا گولی مارو, مگر آپ کے لات مارنے سے, آپ کے گولی مارنے سے آپ اپنی ذہنیت کا, اپنی نفرت کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ ایک طرفہ کام کر رہے ہیں. اور بھارت کے مسلمان کا پریوار کس پریوار سے تعلق ہے بتا دیں. میں یہ تمام میرا سوال ہے ان تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں سے, ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے, کہ بتائیے جو سجدہ کر رہا تھا جو مسلمان ہے اس کا کس پریوار سے تعلق ہے, بتائیے ہم کو. چلیے دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ. عمرہ کا فریضہ ادا کریں. انتہائی مناسب عمرہ پیکیجز. ہر مہینہ 4 گروپس روانہ ہوں گے. حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد, ہر غریب مسلمان کا حج عمرہ ادا ہو. پیسے والے تو جاتے ہی ہیں, غریب مسلمان بہت ہیں جو زیادہ رقم ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے. 15 دن کا عمرہ پیکیج صرف 78,000 میں, جس میں آپ کے لیے 350 میٹرز کی رینج میں مکہ اور 150 میٹرز کی رینج میں مدینے میں آرام دہ قیام, 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے, اے سی بسز کے ذریعے تمام خصوصی زیارتیں, ڈائریکٹ فلائٹ. حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے حاجیوں کے لیے احرام, زمزم, شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ کا فری گفٹ. اس کے علاوہ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ایئر ٹکٹنگ اور سعودی دبئی کے وزٹ ویزا کی سروسز بھی موجود ہیں. عمرہ جیسے مقدس سفر کا ارادہ کریں اور آج ہی تشریف لائیں. حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز, اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ, ورم گڈھا, حیدرآباد. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکولوجی, ڈینٹل,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।